الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ عزیزان گرامی، موضوع چل رہا ہے شح نفس کا۔ شح نفس کیا ہے؟ شح کیا ہے؟ حدیث شریف یہ قرآن مجید کا لفظ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اگلی دفعہ میں اس پہ بحث کروں گا۔ شح، شین اور ہے حلوے والی، جسے ہا بولتے ہیں آپ، شح بہت زیادہ سمجھنے والا لفظ ہے، اور اس ایک لفظ کو اگر آپ سمجھ لیں مجھ سے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ہر شے ہی مجھ سے سمجھ لی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ تغابن میں کہا کہ جو نفس کے شح سے بچا لیا گیا وہ لوگ سارے کے سارے کامیاب ہو گئے۔ جو نفس کے شح سے نہیں بچائے جاتے وہ لوگ سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ یہ شح ہے۔ اب آج آپ نے شح سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا۔ سادہ ترجمہ کرنا، علماء بڑے پریشان ہوئے ہیں، کسی نے کوئی ترجمے کی۔ سادہ آپ کو اس کے لفظ معنی یہ ہے کہ ساری دنیا کی دولت مجھ اکیلے کو مل جائے۔ ساری دنیا کی دولت مجھ اکیلے کو مل جائے، میں ہی ہر شے پہ قابض ہو جاؤں۔ مجھے مکان، دکانیں، پلاٹ، گھر، خوبصورت عورتیں، منصب، عہدے، ساری دنیا کی طاقتیں، اقتدار میرے اندر اکٹھی ہو جائیں، میں ہی لے لوں سب کو، اور پھر میں جو جی چاہے کرتا پھروں۔ اس شح نفس کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نفس کے شح سے بچا لے۔ تب بھی کہتا ہے کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جو دولت مند صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کو خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہوئے صرف یہی ایک دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے کہ یا اللہ مجھے شح نفس سے بچا لے۔ یہ شح نفس سے نہیں بندہ بچتا۔ جو مرضی آپ کر لیں، جو مرضی آپ سمجھا لیں، جو مرضی آپ کر، یہ شح نفس نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگر فرد کے اندر پیدا ہو جائے تو فرد برباد، اور اگر کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو پوری کی پوری قوم برباد۔ یہ شح نفس ہے جو آدمی کو ہر طرح کے ظلم پر ابھارتا ہے، اور یہ شح نفس ہے جو آدمی کو ہر طرح کے گندے کام کرنے پر ابھارتا ہے۔ زنا پر بھی شح نفس، ہر طرح کی عورت مجھے ہی مل جائے، ہاں جی، اور حرام کاموں پہ بھی اکساتا ہے۔ تو یہی امریکہ کو شح نفس ہے، وہ اس شح نفس کی بنا پر ایز اے نیشن، ایک قوم کی حیثیت سے پوری دنیا کے اوپر حکمران بننا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر جگہ لڑائیاں کروا کے ان کے وسائل پر قابض ہو کے خود اپنی اکانومی کو مضبوط کر کے باقی چاہے اس کی طرف سے سب برباد ہو جائیں۔ شح نفس ہے۔ آپ اپنی بہن بھائیوں کے حقوق مارتے ہیں، شح نفس کی بنا پر مارتے ہیں۔ بہنوں کا آپ حق کھا جاتے ہیں، بھتیجوں کو یتیم ہو جانے کے بعد ہڑپ کر جانا چاہتے ہیں، اور مولوی کو اگر شح نفس ہو جائے تو وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ میرے مطیع ہو جائیں، کسی کا کوئی مطیع نہ رہے اور فرما بردار نہ رہے۔ اس کو دوسرے مولوی سے حسد پر بھی یہی اکساتا ہے کہ ادھر تعداد زیادہ ہو گئی۔ جھوٹی روایتیں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں مجمع کو گرم کرنے کے لیے، یہ اس وجہ سے سنائی جاتی ہیں کہ شح نفس اندر اس کا نفس پکارتا ہے اس کے بارے میں، اور آپ جو دندناتے پھرتے ہیں الٹے سیدھے کاموں میں، یہ شح نفس ہے۔ ایک دوسرے سے جو حسد ہے، ہرس ہے، لالچ جسے آپ سادہ معنی میں کہنے، لالچ میں وہ ہرس میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا جو ہرس سے بچا لیا گیا۔
حرص بہت چھوٹی چیز تھی، اس لیے کہا گیا کہ لالچ کی انتہاؤں سے بھی آگے بڑھ کر جو انتہا ہوتی ہے نا، اس کو شح نفس کہتے ہیں۔ قرآن و سنہ میں اس کی بڑی مذمت آئی اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے بارے میں اللہ نے شح نفس کے بارے میں کہا۔ بخیلی بھی اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ آپ بخیل بن جاتے ہیں کہ میں کسی کو کیوں دوں، اپنی دولت پر اکیلا ہی میں حکمران بن کر جو جی چاہے کروں۔ وہ جو حضرت ابو سفیان کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جناب ہند میں ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی ہے آ کر کے، اس میں یہی کہا ہے کہ خدا کے رسول ابو سفیان ایک شحیح آدمی ہے، انتہا درجے کا دولت پرست ہے، وہ تو گھر والوں کو بھی خرچہ نہیں دیتا، تو پھر کیا میں چپکے سے اس کی جیب سے پیسے نکال لیا کروں گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں بالمعروف، جتنا تجھے ضرورت ہے اس کے مطابق وہاں سے بن بتائے لے لیا کر، اس سے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ وہاں شحیح لفظ ہی آیا ہے۔ میں اور آپ یہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں شحیح کے اندر مبتلا ہیں، شح نفس ہمارے اندر ہے۔ ہم ساری زندگی شح نفس پر دوڑ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے والدین کو یا ہمارے معاشرے میں جو اصل موضوع ہے کہ دین کی طرف اولادوں کو نہیں آنے دیا جاتا۔ ہمارے والدین، رشتہ دار، دوست اور احبہ جتنے بھی ہیں یہ شح نفس کے مریض ہیں۔ ان کے اس مرض کو دیکھنے کے لیے یہ صاحب کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ کن کا ڈرائیور ہے؟ اس سے کہیں ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جائے، اس کی بے چین روح کو جا کر قرار دلا کر آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو پتا ہے مجھے ڈسٹربنس سب سے زیادہ بری لگتی، میں تو اپنے والدین کو کہتا تھا کہ آرام سے باہر بیٹھ جائیں، میرا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا اگر پڑھنا ہے جب میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ زندگی ایک مرتب انداز سے گزرنی چاہیے۔ پہلے کام آپ حکم دیں، سارے کام کر کے آئیں گے۔ پڑھتے کو اٹھاؤ، نماز پڑھتے کو، کتنا سخت گناہ نمازی کے آگے سے گزرنا، ڈسٹربنس پیدا کرنے۔ میں جمعے رٹتا نہیں ہوں، میں خیالات اور تصورات جناب کو پیش کرتا ہوں۔ رٹی ہوئی چیز تصورات اور خیالات نہیں ہوتے۔ کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے اپنے دماغ کا پوری طرح سے اکٹھا کر کے مجتمع کر کے پھر گفتگو ہوتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے رٹے ہوئے خطبے دینے سے مامون اور محفوظ بنا لے۔ میں تو اندر سے دعا کر کے ہوں، کتنی دیر کر کے آتا ہوں بارگاہ الہی میں کہ آپ دل کے کھول دینے والے ہیں، زبان کے کھول دینے والے ہیں، ایسی گفتگو کروا دیتے ہیں کہ دوسروں کو سمجھ آ جائے، ایسی گفتگو کروائیں کہ میری آخرت بن جائے۔ کچھ ایسا کیجئے کہ مغفرت کا پروانہ لے کر ممبر سے اتروں، اس لیے میری مدد کیجئے۔ اگر موضوع آپ نے دیا ہے تو اس کا بیان کرنے کا انداز بھی آپ دیں گے، مثالیں بھی آپ مجھے سمجھائیں گے، حدیث شریف اور قرآن مجید بھی میرے خدا آپ مجھے سمجھائیں گے۔ میں تو اپنا آپ کے سپرد کر کے ممبر پہ لاتا ہوں، اس لیے اپنے سپرد رکھ کر مجھ سے کہلوائیں۔ میری تو دعا صبح سے شروع ہو جاتی ہے، یہ جو لکھ کر 2-4 جملے لے آتا ہوں تو اللہ دیتے ہیں، ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ جیسے اللہ ہمیں رزق دیتے ہیں تو ہم دوسرے کو آگے صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس میں خیال رکھا کریں۔ اور خواجہ صاحب کو میں آپ کو بھی کہتا ہوں، اگلی دفعہ آپ لیٹ آئے تو میں دروازہ بند کروا دوں گا آپ کا۔ شور جو اتنا ہوتا ہے نا، مجھے نفرت ہے شور سے، یہ عبادت گاہ ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو جانے دو تاکہ لوگ یہاں آنے والے سمجھ لیں کہ یہاں کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ ایک صاحب پچھلی دفعہ کہتے ہیں یہاں کوئی کمیٹی نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، میں 1 مین شو ہوں یہاں پر، ڈکٹیٹر ہوں، تم نے اگلی دفعہ آنا ہے آ جانا ورنہ نہ آنا۔
کہتا پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. کہتا وہ جمعہ ذرا تھوڑا لیٹ آگے پیچھے. تو میں نے کہا سو what to do now؟ کیا کرنا ہے مجھے ابھی؟ بھاگو یہاں سے. روایتی مولوی نہیں ہے، جبھی تو تمہارے مزاج خراب ہے. تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں دین کیسے لیتے ہیں. آئے وضو کرتے داڑیاں جھاڑ رہے ہیں، پاؤں اونچے بھاگے بھاگے آ رہے، ٹھک 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 ٹھک. اندر بیٹھا ایک بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، خداوند عالم. یہ اس کے درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے اس کی آواز. وہ جڑا ہوا ہے، اس کو آپ کاٹ رہے ہیں. جو خدا سے جڑا آپ اس کو کاٹ رہے ہیں. دیکھیے بات دور تک جاتی. انتظامی حوالے سے یہ کرنی پڑتی ہے، سمجھ گئے، تاکہ جو بھی آئے ایسے ہی لائیو جائے. کیونکہ میں ان نیچرل اور غیر فطری جو میں پڑھانے کا عادی ہوں، کہ مجھے غصہ آئے اور میں آپ سے پیار سے، غصہ آئے گا تو اظہار ہوگا بھائی، محبت آئے گی تو اظہار ہوگا. دونوں طرح سے بچے کو پیار ہوگا، ڈنڈے بھی پڑیں گے. یا اللہ رحم فرما. جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہیں پہ سمجھا. شح نفس، نفس کا شح جو ہے، اس کا جو لالچ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شح نفس کے لیے آدمی کو اللہ کی جانب رغبت کرنا ہوگی، اور اللہ کی جانب سے جو آتا ہے اس پر قناعت کرنا ہوگی. اپنے نفس کو بچانے کے لیے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں اس نفس کے شر سے بچ نہیں سکتا، مجھے کسی طریقے سے اس نفس کے شر سے مامون اور محفوظ فرما. یہ جتنا دائرہ شیطان کا وسیع ہے اس سے بڑا دائرہ نفس کا وسیع ہے. نفس جب کسی بات پر آ جاتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ جب اندر سے بھونکنا شروع کرتا ہے تو جب تک یہ اپنی خوراک نہیں لیتا اتنی دیر تک یہ چپ ہونا پسند نہیں کرتا ہے. نفس کا شو یہ ہے کہ بخیلی پر آدمی جب اتر کر آتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی محروم کر دیتا ہے، اور پھر وہ جو گھر والوں کو محروم کر دیتا ہے وہ دوسروں کے قتل کرنے میں یا دوسروں کو مارنے میں یا دوسروں کے اوپر ظلم کرنے میں بھی کبھی نہیں رکے گا. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے شح نفس ہے. ہمارا حکمرانوں کو کہنا کہ تم لوگوں کب تک تمہارا پتہ نہیں پیٹ کیوں نہیں بھرتا، یہ سوال حکمرانوں کے لیے اگر دل میں پیدا ہوتا ہے تو تنہائی میں اپنے لیے بھی پیدا کرنا چاہیے کہ تم کاشف بتاؤ تمہارا پیٹ کیوں نہیں بھرتا. اپنا بھی کہا کریں نا، کہ سوچیں، ایک مراقبہ کریں کہ میرا پیٹ کیوں نہیں بھرتا، میرا پیٹ کیوں نہیں بھرتا. میں جو سارا دن عہدوں کی تلاش میں، مال کی تلاش میں اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ رہا ہوں، اور جو میں اپنی اولاد کو اپنے نبی کے دین سے دور کر رہا ہوں، یہ شح نفس ہے. ہمارے والدین، ہماری برادری، ہماری قوم، ہماری رنگ اور زبان شح نفس پر زندگی گزارتی ہے. آپ والدین کو دنیا کی دولت کا لالچ ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ اپنے بچے کو شح نفس کی خاطر نہیں پڑھاتے ہیں کہ میرا بچہ کمائے گا کہاں سے، یہ تو مولوی بن جائے گا، یہ تو دینی علوم. ہاں، آپ کو خود بھی کوئی بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پر، اور بچے کا بھروسہ بھی آپ توڑ دیتے ہیں. اور یہ ہم دو نہیں توڑتے، ہمارے پورے معاشرے کی اور پوری ریاستوں کی تشکیل اسی بنا پر ہے کہ ہم صدیوں لگا کر ہم نے یہ مینٹیلٹی بنائی ہے کہ دولت اور مادے کی مادیت جب تک یہ نہ بندے کے ہاتھ میں آئے اتنی تک دنیا میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا انحصار دولت پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا انحصار قناعت پر ہے. اور قناعت کہاں سے آئے گی، یہ بات اصل میں سمجھنے کی. تو یہاں پر آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں، یہ کامیابی کہاں سے آتی ہے. یہ قناعت کے لیے اللہ کے ایک بہت بڑے لشکر کا جاننا بہت ضروری ہے. اللہ کے کروڑوں لشکر ہیں، انگنت لشکر ہیں، جنود قرآن مجید میں ہے، لم تروہا. فرمایا تم نہیں جانتے ہو، تمہاری آنکھوں نے کبھی وہ لشکر دیکھے ہی نہیں ہیں. جو دیکھے ہیں وہ تو ہیں نا. پانی بفرتا ہے تو کیا کرتا ہے، ہوائیں بفرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں دنیا کے اندر، گھٹائیں برستی ہیں تو کیا تباہی لے کر آتی ہیں. یہ ہے
لیکن ایسے لشکر بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جن لشکروں کو اللہ رب العزت کہتے تم نہیں جانتے. ان میں ایک لشکر اللہ کا ایسا ہے جس کو برکت کہتے ہیں. برکت کہتے ہیں. برکت کیا ہے اس کے مفہوم اور معنی جاننے بہت ضروری ہیں. برکت کے مفہوم نہ جاننے کی وجہ سے آپ شوہ نفس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں برکت کیا ہے. آپ کو برکت کے مقابلے میں جب بھی ہم آپ کے سامنے برکت کا لفظ لے کر آتے ہیں، علماء سے لے کر ہمارے والدین سے لے کر کے اور کتابوں میں کسی چیز کی کثرت کا نام برکت آپ نے رکھا ہوا ہے. کسی چیز کی بہت زیادہ کوانٹٹی کا نام آپ نے برکت رکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں جب برکت، مال میں برکت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے مال بہت ہو جائے. اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے، کثیر لڑکے پیدا ہو جائیں. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، میں لمبی عمر کا مالک ہو جاؤں. ہاں، اور اللہ آپ کے گھر میں برکت دے، تم میرا جو 1 کنال والا ہے یہ 2 کنال کا ہو جائے، یہ میرا گھر ہو جائے. یہ آپ کی برکتیں ہیں. ان تصورات کفر کے ساتھ آپ جیتے ہیں. یہ کفر کے تصورات ہیں. ہمارے ہاں برکت کا یہ تصور نہیں ہے. ایک تصور مسلم ہے اور ایک تصور کافر ہے. دونوں کے اندر فرق ہے. قرآن نے کثرت کے بارے میں یہی کہا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ جو چاہتے ہیں تمہاری کثرت کے لیے کہ مجھے سب کچھ مل جائے، یہ تو تمہاری کبھی ختم نہیں ہوں گی حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں جا ملو. حتیٰ کہ جا تم قبروں میں جا ملو. ساری زندگی ان کثرتوں کے پیچھے ہماری دوڑ لگی رہتی ہے کہ آپ دعا کر دیں ہمارے مال میں برکت آ جائے. پہلے میں 1,00,000 کماتا، اب 2 لاکھ کماؤں، 20 سے 50,000 روپے میں میرا ہو جائے. تصور برکت جب تک آپ کے سامنے نہیں آئے گا اتنی دیر تک آپ کم یا زیادہ کے چکر سے نہیں نکل سکتے ہیں. اور کم یا زیادہ کے چکر سے آپ کو نکلنا ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ کأنک غریب عابر السبیل کن فی الدنیا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنی اور غیروں کے سب کے نام ہے کہ مسلم یا غیر مسلم یا انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سے گزرے تو اس طرح سے گزرے جیسے ایک مسافر، ایک پردیسی ہے. اس طرح رہو کأنک غریب، ایک پردیسی کی طرح. غریب کے لفظ قرآن مجید میں پردیسی کی طرح، کوئی کسی دوسرے دیش میں جاتا ہے تو کسی کام کے لیے جاتا ہے. فرمایا نہیں، او عابر السبیل، وہ بھی پردیسی کچھ دیر کے لیے وہاں کسی چیز میں دل لگا لے گا. تم راہ چلتے ہوئے مسافر بنو جو مسلسل حرکت میں جا رہا ہے، موت کی جانب جا رہا ہے، جس کا ہر لمحہ ضائع ہو رہا ہے اور جس کی عمر برف کی طرح پگھلتی ہوئی چلی جا رہی ہے، جس کا وجود کسی بھی لمحے میں کسی بھی مقام پر فنا ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت میں وہ واپس بلا لیا جا سکتا ہے. کأنک غریب. اب مسافر کو کثرت کی ضرورت ہے یا اتنے کی ضرورت ہے جتنے سے اس کا وقت گزر جائے، یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے. اگر تو مسافر کثرت کے ساتھ آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ سفر کا عمومی اصول یہی ہے کہ اتنا کم سامان رکھا جائے کہ جس سے جا کر بندہ واپس آسانی سے آ جائے. بڑے بڑے اٹیچی کیس باندھ کر کے جب آپ لوگ جاتے ہیں یا آتے ہیں تو آپ کے لیے مصیبت بنتی ہے نا، اٹھانا رکھنا. ایئرپورٹ پہ جا کر دیکھا کریں، کیونکہ میرا تو متعلقہ ایئرپورٹ ہے، تو میں وہاں یہی کچھ دیکھتا ہوں کہ منتیں اور معافیاں ہو رہی ہوتی کہ سر ہمارا کام جو ہے سامان کچھ زیادہ ہے، اس کو گزر جانے دیں. تو ضرورت سے زیادہ جو سامان ہے وہ گزرنے تو نہیں دیا، جرمانہ تو ہوگا. آپ کا میرا سامان اگر ضرورت سے زیادہ ہوا آخرت میں تو اللہ کیسے گزرنے دیں گے اس کو؟ جرمانہ تو ہوگا. اور وہ جرمانہ جس قسم کا ہوگا وہ آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا ہے. کلا سوف تعلمون، تمہیں لگ پتا جائے گا اس دن ہوگا کیا تمہارے ساتھ. اور ثم کلا سوف تعلمون، اور میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ پتا لگ جائے گا تمہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم لوگوں کو وہ یقین کی آنکھ سے دیکھ کر کے تمہیں اس طرح کا یقین آ جائے گا، اس دن پتا چل جائے گا. یقین کی آنکھ پیدا ادھر کرنی پڑے گی
تمہیں پتہ ہو جائے، اور پھر جب نعمتوں کے سوال پر ہم اتریں گے تمہیں سوالوں کے جواب دے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے سوال پر ہم تمہیں اس قدر کھینچ کر سوالوں کے جواب لیں گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ ڈرا دینے والی سورہ اور ہماری پوری زندگی کو بدل دینے والی سورہ ہے، اور ہماری پوری کی پوری زندگی سورہ کے الٹ چل رہی ہے اور اس کے خلاف چل رہی ہے۔ کثرتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ یہ بھی کثرت میں ہو جائے، وہ بھی کثرت میں ہو جائے، ایک نہیں 10 سوٹ بنا لیے جائیں، 50 چیزیں بنا لی جائیں، اس کے مقابلے میں برکتیں آ رہی ہیں۔ بالکل اس کے الٹ ایک مفہوم دے دیا اللہ رب العزت نے، فرمایا ہم تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جب تمہارے سامنے یہ مفہوم آ جائیں کہ کیا ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آئیے ہم برکت کے مفہوم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں برکتیں مل جاتی ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے چند چیزیں ہیں جو آپ کی اور میرے نزدیک ہیں۔ مال، جان، اولاد، کپڑا، روٹی، کھانا، مکان، سواریاں، یہی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ آپ کی عمر کے اندر اگر اللہ رب العزت برکت ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ کی عمر میں برکت آ جائے تو عمر کا زیادہ ہو جانا برکت نہیں ہے، تھوڑی عمر کے اندر اللہ کی رضامندی حاصل کر جانا اصل میں برکت ہے۔ تھوڑی عمر کے اندر خدا کی رضامندی کے مطابق عمر گزر جائے وہ بابرکت عمر ہے، اس کے لیے بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام ہیں لیکن چھوٹی عمر کے ہیں۔ دیکھیے حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت غزوہ بدر کیا ہے، اس بدر کے موقع پر ایک نوجوان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے جہاد کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میاں تم ابھی چھوٹے ہو۔ کہ یا رسول اللہ اب اس لڑکے کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد پر جائے؟ فرمایا یہ تم سے 2-1 سال بڑا ہے اور بالغ ہے اور طاقت میں زیادہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا اگر میں اس کو ہرا دوں تو کشتی میں طاقت میں زیادہ، جہاد میں تو طاقت کی ضرورت ہے نا؟ فرمایا ہاں۔ تو اس نے اس کو جب کہا لگا اس کے ساتھ تو لگا کہنے کہ تمہیں چاہیے کہ تم گر جاؤ تاکہ ہم دونوں جنت میں چلے جائیں۔ اب مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ آپ سب اتنے بوڑھے ہیں اور آپ سب کے ذہن میں لمبا جینا ہے، اس لڑکے کے ذہن میں لمبا جینا کیوں نہیں آیا؟ اس لڑکے کے ذہن میں دنیا سے متمتع ہونا یا دنیا سے لطف اندوز ہونا کیوں نہیں آیا اس کے ذہن کے اندر؟ شادی کا خیال آپ کے ہاں طرح طرح سے آتا کیوں نہیں آیا؟ اچھی گاڑی، اچھا گھر، وہ سہانے خواب جو آپ اپنی نسلوں کو خود بن کر ان کے گلوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ بعد میں ان کے لیے الجھنیں بن جاتی ہیں اور اس کے لیے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر گلوں میں پھندے ڈال کر عمر بھر اس میں کچھ تو مر جاتے ہیں۔ یہ سارے جتنے پھندے تھے اس کی گردن میں کیوں نہیں اس کی ماں نے ڈالے؟ اس کے باپ نے کیوں نہیں ڈالے کہ لڑکے تم کل تو رسول اللہ یہاں پر آئے ہیں اور تم یہاں کے مدینہ کے لڑکے ہو اور عمر تمہاری مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تو ہوئے ہیں، 2 سال میں تم نے کیا سیکھ لیا؟ برسوں تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں، مولویوں کے پاس جمعہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن عقل نام کو چیز نہیں، برکت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، ان جھنجھٹوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اور مزے کی بات مجھ سے سنو، جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے اور تمہارے دلوں کو جا کر کے اگر اس کے اندر کچھ ویرانی دلوں کے اندر نہ ہوئی تو پیوست ہو کر رہے گی۔ عجب بات ہے کہ ہم پورے قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے بھی شوہ نفس کے قائل ہیں اور شوہ نفس کے مریض ہیں۔ 2 ہجری تک جب بدر ہوئی ہے وہاں پورا قرآن نہیں اترا تھا، لڑکے نے پورا قرآن بھی نہیں سنا، وہ کتنا کم سنا ہوگا کہ وہ اس نے رسول کو سارے کے جذب کر لیا، تعلیمات پیغمبر کو جذب کر گیا وہ لڑکا۔
اور 12-14 سال کی عمر میں جذب کر گیا. یہ عمر میں برکت نہیں وہ رسول کے ساتھ جائے اور جہاد میں شہید ہو جائے؟ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ برکت نہیں، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس یونیورسٹی اور کالج سے وہ پڑھ کر آیا تھا جس یونیورسٹی اور کالج نے اس کو یہ بتایا کہ نبی اور نبی کے کلام دونوں کو اپنی زندگی میں جذب کر لینے کا نام خدا کی رضامندی ہے، اور نبی کے ساتھ جا کر جان دے دینا رضامندی ہے. تمہاری اولادیں اٹھ کر فجر کے وقت یہاں نہ آئیں اور جمعے کے وقت میں چلا چلا کر میرے جیسے علماؤں کو دروازے اور تالے لگانے پڑ جائیں اور بے قرار روحیں باہر ناچتی پھریں. ہاں، نمازوں کے لیے مولوی دن میں پکاریں، ہاں حکومتیں آوازیں بلند کہیں کہ بسنت نہ منائیے، اور وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے اور پولیسیں اور فوجیں بھگائیں کہ ان کو پکڑ کر لائیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور آپ کے لڑکے آپ کے ہاتھ میں نہ آئیں اور وہ کہیں ہم پتنگ بڑھائیں گے اور ہم جرمانے بھی کریں گے، ہم جیلوں میں بھی جائیں گے، لیکن ہم اپنا یہ نشہ ضرور پورا کریں گے جس کا کچھ بھی حاصل نہیں. اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت. بعض گناہ کیے جائیں تو لذت آ رہی ہے، بعض گناہ کچھ بھی نہ کریں تو ان کے اندر کوئی لذت بھی نہیں ہوتی ہے. آپ گناہ بے لذت زنا کرتے ہیں، کوئی لذت آتی ہوگی، شراب پیتے ہوں گے دماغ معاف ہوتا ہوگا، چرس پیتے ہوں گے یا کچھ بھی کرتے ہوں گے، حرام کھاتے ہوں گے تو پیٹ بھرتے ہوں گے نا، زبان کا ذائقہ ہوتا ہوگا نا. یہ کون سے گناہ ہیں جو بے لذت گناہ ہیں لیکن گناہ ہیں؟ اور آپ کی اولادوں کو آپ نے اس قدر چھوٹ دے دی کہ وہ گناہ بے لذت پر راضی ہوگا، اور اس طرح کے دن میں وہ ہزاروں گناہ کرتے ہیں. دوست پوچھتے تھے سوال مجھ سے، ایک آدمی کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، میں الیکٹرک سگریٹ پیتا ہوں جس کا کوئی دنیا میں نقصان نہیں، سائنس بتا رہی ہے. پہلے تو اس دوست پہ میں حیران کہ جس کو سائنس پہ اس قدر یقین آ گیا، جس نے 50 خطبے اس دوست کو یہ سمجھایا ہو کہ سائنس یقین کرنے کے قابل نہیں ہے، آج وہ اس کا فائدہ بتا رہی ہے، کل اس کا نقصان بتائے گی. ہزاروں تحقیقیں ہیں، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن آپ لوگ تو سائنس پڑھتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن بحمداللہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے جو سائنس سے اعلیٰ افضل ہے. تمام علوم کا مرشد جو ہے وہ اللہ کے نبی کا دین ہے، ہم مرشد ہیں نا. تو جس کے پاس مرشد آ گیا اس کو مریدوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ہاں، یہ علوم جب آپ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ نہ آیا اور آپ اپنی اولادوں کو بے کرتے، یہ عمر میں کیا برکت ہوئی؟ یعنی آپ 70 سال کے ہو کے واٹس ایپ اور فیس بک چلاتے ہیں اور زنا کر رہے ہیں. جس بڈھے کے پاس واٹس ایپ فیس بک اور یہ لاجانی چیزیں ہیں وہ زانی ہے، خدا کے ہاں لکھا گیا. مجھ سے یہ لکھوا لیں، وہ خدا کے ہاں زانی لکھا گیا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بوڑھے زانی کی طرف اللہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. یہ آپ کے بہانے ہیں کہ میرے پاس واٹس ایپ ہے، میں اس پہ فلاں خطبہ. کون اتنی دیر تک دین پڑھ سکتا ہے؟ اگر آپ اتنی دیر تک دین پڑھ سکتے ہوتے تو اس وقت مسجد میں صبح 9 بجے آپ پہنچ چکے ہوتے، یہاں کے دین پڑھتے اور اونٹ کا ثواب لیتے. سب لوگ انڈے کا ثواب لے رہے ہیں، اونٹ کا ثواب لینے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور بڑی عید پر مرے جاتے ہیں اونٹ ذبح کرنے کے لیے. اللہ ادھر بھی اونٹ کا ثواب ہی دیں گے، اللہ ادھر بھی اونٹ کا ثواب دے رہے ہیں. وہاں مال لگ لگ کر اونٹ کا ثواب مل رہا ہے، یہاں بن مال کے مل رہا ہے. کیوں؟ آپ آ کر سوچتے ہیں کہ یہاں آ کر کے میں نے کرنا کیا ہے؟ جن کو خدا کو منانے کے لیے بھی یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تف ہے اس کی زندگی پر اور افسوس ہے اس کی ماں نے اس کو غلط جانا ہے. تف ہے اس کی زندگی پر. اس کو کہیں کس لیے بڈھے میاں، یہ زانی بڈھے، حضور نے فرمایا ان کی طرف. کیوں؟ غیر عورتوں کو تبصروں کے ناموں پر دیکھنا، فیس بک پر وقت ضائع کرنا، واٹس ایپ چلانے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر وقت کاٹنے، اور دہاڑی کو شام کو کھانے کے لیے گھر میں آ جانا. اب وہاں پر جا کر دیکھیں لڈو کھیلتے بڈھے آپ کو یہ گراؤنڈوں کے اندر نظر آئیں گے. جا کر دیکھیں وہ 12 ٹہنی جسے کہتے ہیں وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. جائیں دیکھیں. اوارہ بڈھے آپ کے معاشرے کے، یہ عمر سے برکت اٹھا لی گئی.
خدا کی رضامندی جس سے اٹھ گئی اس کی عمر سے برکت اٹھا لی گئی. ورنہ اللہ نے اپنے دین کا کام ایسے ایسے علماء سے لیا ہے کہ کسی کی 40 سال عمر بھی پوری نہیں ہوئی, کسی کی 32 سال بھی عمر پوری نہیں ہوئی, اور وہ 200 300 کتابیں لکھ کر چلے گئے ہیں. حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی 40 سال عمر ہے, اور یہ جو مسلم شریف پڑھی ہے میرے پاس, امام نووی رحم اللہ تعالی جنہوں نے صحیح مسلم کی تشریح کی ہے, وہ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اتنا موقع دے کہ میں 100 جلدوں میں اس مسلم شریف کی شرح لکھ کر جاؤں, لیکن میں نے اس لیے لکھنے کا ارادہ ترک کر لیا کہ لوگ نہ کہیں اکتا جائیں. ان کو بھی لوگوں کا ہی مسئلہ تھا. اگر کاشف صاحب کو آج مسئلہ ہے, آپ کے سلف کو بھی یہی مسئلہ ہے, مسئلے پرانے آپ کے چلے آ رہے ہیں, آپ بڑے پرانے ذہنی کینسر کے مریض ہیں, نئے نہیں ہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں گے نا کہ ہمیں حوالے دو, جیسے پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کا حوالہ کیا ہے, اپنے مرضوں کے حوالے ہم سے پوچھو, میں انہی کتابوں سے نکال کر بتاؤں گا کہ علماء کہتے تھے بے چین روحوں کے جو دین کو وقت نہیں دیں گے دنیا میں صرف کریں گے. کتنی عمر, 43 ایئرز اونلی, سارے علم پڑھنے کے بعد اتنی کتابیں اللہ کے نبی کے دین کے لیے خدمت کر 43 سال کی عمر میں چلے گئے. نبی نے اللہ بابرکت عمر ہو گئی, بے برکت عمریں گزار رہے ہیں آپ. سفید داڑھی آ جانے کا نام برکت والی عمر نہیں ہے, ہاں جھریاں پڑ جانے کا نام برکت والی عمر نہیں ہے. ہاں خدا کی یاد سے غافل ہو جانا یہ بے برکت عمر ہے, اور خدا کی یاد میں 12-13 سال یا 25 سال جس طرح حارث مرحوم دنیا سے چلا گیا اس طرح کی عمر بابرکت ہے. بابرکتیں عمریں گزاریں. اس نوجوان کو بتاؤ کہ عمریں بابرکت کس طرح سے ہوتی ہیں, لیکن بتائے گا کون؟ جنہوں نے خود بے برکتی میں عمریں گزاری ہیں. مال کی برکت کیا ہے اس کے بارے میں آپ آ جائیں. مال کی برکت کیا ہے کہ آپ کا ایک ایک پیسہ حلال کا ہو, اور ہر پیسہ وہاں لگے جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ مال کی برکت ہے. اتنی دولت آ جائے کہ سارا حرام کا پیسہ ہو, اور حرام کی راہ میں وہ دن رات شادیوں پہ, بیاہوں پہ, بدعات پہ, ہاں, اور اپنے گھروں کی عیاشیوں پہ لگ جائے. یہ مال کی برکت نہیں ہے. اتنے کروڑ روپیہ میرے پاس آ جائے, کوئی وظیفہ بتائیں یا حضرت جس سے میرا اکٹھا ہی 7 کروڑ والا بانڈ نکل آئے. 40 ہزار کے میں نے 10 لے لیے, کوئی مجھے بتائیے پرائز بانڈ نکل آئے میرا. میرے ایک عزیز تھے, ہاں, وہ میں نے اسے باتوں باتوں میں کہا کہ فلاں ایک آدمی جو ہے اس کے پاس وہ ایک بندہ گیا, اور اس نے جا کر ان سے کہا, وہ بڑے 20-30 سال ریاضت اس بزرگ نے کی تھی اللہ کی, تو اللہ نے بڑا مقام دیا اس کے, تو اس نے دعا کی اس کے لیے, تو اس کا کوئی اللہ نے ایسا وسیلہ بنایا کہ اس کے دن رات میں کایا پلٹ گئی, اور اس کے بعد دولت بہت آ گئی. تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں انتہائی سنجیدہ انداز میں, کہتے ہیں آپ کو کتنے سال لگیں گے اس مقام تک جانے میں جب آپ میرے لیے دعا کریں گے. اور اس قدر سنجیدہ اس نے مجھے کہا کہ میں ہکا بکا رہ گیا. یہ ہے مال کی برکت. آپ کہتے ہیں کہ وظائف آئیں, دولت آئے, مال آئے, اور کثرت سے آئے. اولاد کی برکت کیا ہے کہ جب آپ جائیں تو جاتے وقت وہ آپ کو کلمہ شریف پڑھائے. آنکھیں بند ہو رہی ہوں اور بیٹا آپ سے کہے ابا جی کلمہ شریف پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور آپ مر جائیں, تو آپ کہاں گئے؟ فدخل الجنہ من آخر الکلام لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, آپ جنت میں داخل ہو جائیں. جب مر جائیں تو وہ لڑکا آپ کو سنت نبوی کے مطابق تجہیز و تکفین و تدفین تینوں کرے اور آپ کا جنازہ پڑھے, اور اس میں وہ 14 یا 13 دعائیں جو رسول اللہ سے مروی ہیں اس میں رو رو کر پڑھے, اللہ کی منتیں کرے کہ خدایا میرے ابا جی کو بخش دے,
میری امی جی کو بخش دے. یا اللہ میں تب خوش ہوتا ہوں تجھ سے کہ اگر تو انہیں جنت کے پروانے عطا فرما دے. اللہ ابا کو قبر میں اتار رہا ہوں, ان کے منکر نکیر کو ان پہ آسان کر دینا. اللہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, ان کے ساتھ بڑی رحمتوں والے معاملے کرنا. اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ایسی شفقتیں فرمانا ابا پر اماں پر کہ جیسی شفقتیں یہ مجھ پر فرماتے رہے ہیں. میری ایک چیخ اور پکار سے یہ بے چین ہو جاتے تھے. اللہ اگر ان کا کوئی گناہ ہے اور یہ تیرے سامنے روئے تو تیری رحمت بے چین ہو جائے, ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے اس جہان میں. اور جب وہ آپ کو دفنا دے تو عمر بھر وہ آپ کے کمرے میں بیٹھ کر اتنی نیکیاں کرے کہ آپ کا کمرہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. صحابی ایک ولی خدا نے اپنے لڑکے کو موت کے وقت بلا لیا, کہا بیٹا, کہ جی ابا جی, کہتا اس کمرے کا حق ادا کرنا, یہ تمہیں وراثت میں دے رہا ہوں. وہ وراثت کیا ہے ابا جی, کیا حق ہوگا؟ کہا اس کمرے میں آ کر کے کبھی گناہ نہ کرنا, کیونکہ تیرے باپ نے 1800 مرتبہ اس کمرے میں قرآن مجید ختم کیا ہے. نبی کے روضے میں برکتیں. ابا کا کمرہ بھی تو دیکھو نا کہ ادھر ابا نے نمازیں پڑھی ہیں. امی جان کا کمرہ ڈھونڈو نا کہ جہاں امی جان تسبیح ہاتھ لے کر پکڑتی تھی. وہ تسبیح جس سے ماں تسبیح کر رہی ہے, وہ تسبیح کہاں گئی؟ آپ کے گھروں میں ہے کسی کی امی کی تسبیح؟ کسی کی امی کا جائے نماز, کسی کی امی کا قرآن, دادی جان کا قرآن, دادا جان کا قرآن, وہ لوٹا جس سے وہ وضو کرتے تھے, وہ چارپائیاں جس پہ بیٹھ کے وہ صبح قرآن کھولے اٹھا کر پھینک دی. نئے بیڈ آ گئے. کچھ باب ہاں جی یہ فلانے ولی کا کرتا ہے, یہ اس کی چابی ہے, برکت کے لیے دے دو. اماں اور ابا کی برکتیں کہاں گئیں؟ وہ بھی تو مرشد تھے, وہ بھی تو ولیہ تھیں, ہاں, جنہوں نے تجھے اپنے خون سے پالا ہے. باپ کا پسینہ بہا, ماں کا خون دودھ کی شکل میں تمہارے سامنے آیا, وہ کہاں گیا سارا کچھ؟ یہ ہے وہ اولاد جو آپ کے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بن جائے. یہ اولاد میں برکت ہے, چاہے ایک ہی پتر کیوں نہ ہو, ایک ہی پتر کیوں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کے 2 پتر ہیں. ایک پتر ابراہیم علیہ السلام کے پاس عمر بھر رہا, حضرت اسحاق, اور ایک پتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوری زندگی دور رہا, اسماعیل. اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل وہ ہے کہ جس کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس یہی اسماعیل کی فضیلت کے لیے کافی ہے. اللہ نے کہا کان نبی صدیقہ. اسماعیل کا کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ, 2 لفظوں میں لمبی داستان ہی نہیں بیان کی. فرمایا اس کی پوری زندگی کے اوپر صدیقیت چھائی رہی ہے, سچ اس کی زندگی پر غالب تھا. اس کی پوری زندگی وہ کچھ تھی جو اس تک پہنچ گیا اس پر پورا پورا عمل کر دینے والا تھا. ایک بیٹا, اور وہ ایک بیٹے سے کیسا عظیم بیٹا کہ دونوں نے مل کر گارے کا ایک مکان اٹھایا. کتنے کہ وہ دونوں سچے ہوں گے کہ آج مسجدیں بند ہو جاتی ہیں, باپ کے متولیوں کے بعد جھگڑے پڑ جاتے ہیں. یہ وہ مسجد ہے مسجد الحرام کہ جس کے بعد اس وقت بنی اور آج تک یہ مسجد کے گرد وہ کتنے کو ہوں گے کہ کتنی کی سچائی اور خلوص سے انہوں نے وہ کام کیا ہوگا کہ آج تک طواف جاری ہے. ایک بیٹا باپ کے لیے کیا بن گیا؟ روزے صبح قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. اور یہاں 7 جنے ہوئے ہیں بچے, 8 بچے ہیں, اور مائیں گھر سے باہر اولڈ ایج ہوم کے اندر ہیں, اور 4 پتر ہیں, لیکن ابے کو رات کو دبانے والا کوئی نہیں ہے, امی جی کی ٹانگیں دبانے والا کوئی نہیں ہے, دعائیاں لانے والا کوئی نہیں ہے. ہاں جی, مائیں ہسپتالوں میں پڑی مر رہی, بیٹے باہر کے ملکوں میں پھر رہے ہیں. اور یہ سزا ہے ان والدین کے لیے
کہ جن والدین نے نبی کے دین کو چھوڑ کر شح نفس پیدا کیا تھا ان کو اولڈ ہوموں میں مرنا چاہیے، ان کو دوسروں کے دروں پہ ہی مرنا چاہیے، ان کو کتوں کی طرح ذلیل ہو کر مرنا چاہیے، یہ سزا ہے خدا کی جانب سے۔ آپ نہ سمجھیں کہ بیٹے نے یہ ظلم کیا ہے، نہیں، وہ بیٹے کو جو ظلم ٹرانسفر کیا گیا تھا وہ لوٹ کر اس کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں، میرا خواب ہے تم باہر کے ملک میں جاؤ، وہاں سے کما کر آؤ اور پھر ہم سب کو پیسہ بھیجو، یہ ہے آپ کا وہ سارا ظلم۔ اور پھر اس سے اگلا مرحلہ اس وقت آتا ہے کہ اگر آپ کے وقت میں برکت آ جائے۔ وقت کے برکت کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کروں۔ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں، آپ پوچھتے وقت میں برکت کیا ہے؟ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کر جانے کا نام وقت میں برکت ہے، وقت میں برکت ہے۔ اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 110 جلدوں میں ایک کتاب میں آپ کے سامنے یہ سرخ کلر کی لگی ہوئی ہے، اس عالم کی یہ صرف ایک کتاب ہے، اور اس کے علاوہ کتنی کتابیں ہیں یہ نہیں آپ بتا سکتے۔ 30 جلدوں میں تفسیریں لکھی، یہ کہاں سے آ گئیں؟ عمریں چھوٹی، کام زیادہ، چکر کیا ہے؟ تو اس کی مادی آپ کو تھوڑی سی میٹیریلزم کے اندر مثال بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوتی کسی چیز کا یہ طول، ہاں آپ اس زندگی کے طول میں سفر کر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، لمبائی، اور ایک ہوتی ہے کسی چیز کی چوڑائی، یہ ہے۔ اللہ اس آدمی کے لیے کرتے کیا ہیں؟ اس کے طول کے ساتھ ساتھ اس کے عرض میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ وہ اس میں سارے کام کر گزرتا ہے۔ آپ کے لیے عرض نہیں کھلتا، آپ کے لیے عرض نہیں کھلتا۔ غیروں کے لیے فرمایا جاؤ زندگی کے طول میں کام کرو، زندگی کے عرض میں نہیں۔ اتنا تھوڑے سے وقت کے لیے رسول اللہ روزانہ رات کو 2 دفعہ اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے، آپ 1 دفعہ بھی نہیں اٹھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 دفعہ تہجد کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، آپ فجر کے لیے نہیں اٹھتے ہیں۔ آپ سو کے تھک جاتے ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کی برکت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب شام ہو جاتی ہے، صبح کب ہو جاتی ہے آپ کو کچھ نہیں پتا۔ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح گزری جام کے ساتھ اور رات گزرے دل آرام کے ساتھ، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ۔ آپ کی زندگی یہ ہے۔ بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارے نیس، خوب عیش کر لو کہ دنیا دوبارہ نہیں رہے گی۔ وقت کی برکت سے محروم کر دیے گئے۔ کاشف صاحب کیا کریں، وقت ہی نہیں ملا دین پڑھنے کے لیے۔ ملا خود کو کیوں نہیں کہتے کہ تم محروم کر دیے گئے ہو؟ سب کو ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ فطرت اور خدا، انگریز فطرت کہتا ہے، میں خدا کہتا ہوں۔ خدا نے اگر آپ سب سے آپ کی زندگی کا ایک سا ہی حساب لینا ہے تو لازم بات ہے کہ آپ کو ایک سی نعمتیں بھی دی ہوں گی۔ آپ محروم کر دیے گئے۔ صحابی آئے، آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور بیٹھے ہیں، سرداروں کے اپنے ٹشن ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک سردار تھے، بہت بڑے جابر، یہ بلوچی سردار جیسے آتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح سے گود میں بٹھا رکھا، حضرت حسن کھیل رہے ہیں، رسول اللہ چوم رہے ہیں، وہ گھوم کے ادھر آگے، پھر ادھر چوم رہے، پھر ادھر چوم رہے، پھر ادھر چوم رہے، داڑھی کے ساتھ کہ جب پھی ڈالے نانا کے ساتھ۔ اس نے کہا یہ کیسا سردار آیا ہے، بچے کے ساتھ مشغول ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ 10 بیٹے ہیں میرے، ایک کو بھی نہیں قریب پھٹکنے دیتا میں بڑا مہذب، اور ہم سرداری کی رعونت اور وقار کے تحت ہم یہ کرنے دیتے۔ اللہ کے نبی نے جو جملہ فرمایا، اللہ 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 اکبر، فرمایا اگر تو رحم سے محروم کر دیا گیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ رحم دیا تھا خدا نے تم کو،
لیکن تم نے اپنے نفس کو اس قدر متکبر بنایا کہ وہ رحم آپ کا اٹھ گیا اس کے اندر سے. فرمایا خدا نے تجھے اٹھا دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. محروم کر دیا جاتا ہے آدمی وقت کی برکت سے جب وہ وقت کی قدر نہیں کرتا ہے, جب وہ اپنا وقت کو ضائع کرتا ہے. جائیے جا کر دیکھیں یہ کتنے ہزار, 19,000 گیمز لانچ کی گئی ہیں. کتنے ہزار؟ 19,000 گیمز, صرف آپ کی دنیا اور آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے 19,000 گیمز. اس کے اندر آپ سبزیاں لگا رہے ہیں, جس کا جو ٹیسٹ ہے, جس کا جو ٹیسٹ ہے. جو گندی عورت دیکھنا چاہتا ہے ننگی, اس کے لیے ننگی جسم کی. جو ہاکی کھیلنا چاہتا ہے ہاکی, کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے کرکٹ, جو بال ڈال رہا ہے, حقیقت میں وہ کھیل نہیں رہا ہے, لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اس کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں. کیسا نفس کی بے وقوفی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا ذہین آدمی ہوں. تو ذہانت بے وقوفی کی جگہ پر جا پھنسی. کبھی غور کرنا, اتنے تو محنت, صرف یہ سمجھو کہ تمہیں مہلت دے دی گئی ہے, مہلت دے دی گئی. جس دن کینسر ہو جائے گا اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ یہ گیم کھیلنی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی. جس دن ٹانگ کٹ جائے گی اس دن پتا چلے گا گیم کھیلنی چاہیے تھی یا نہیں کھیلنی چاہیے تھی. ہاں, ہر انسان قیامت کے روز اللہ نے فرمایا یہ کہے گا, اے میرے رب کاش کہ تو مجھے ایک دفعہ زندگی میں دوبارہ بھیج دے. اللہ فرمائیں گے انسان میں تیری نیچر کو جانتا ہوں, تو جا کر بھی دوبارہ یہی کچھ کرے گا, اگرچہ میرا قانون یہ نہیں کہ دوبارہ بھیجا جائے کسی کو. کیوں؟ آپ اپنی زندگی میں مصیبت اور بیماری کے وقت جو توبہ کرتے ہیں, پھر کس وجہ سے اس کو توڑتے ہیں, اس پہ غور کر لیں. اس کلیے کے تحت آپ کو دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا. معافیاں مانگ لیتے, ہو یا اللہ ہوں نہیں بس بچا لا, اتھوں کٹ دے مینوں ایک باری, اے میرے پوت تو بچا لا, میری امی تو بچا لا. اس وقت جو ترلے منتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, پھنسے ہوئے, چھاپا پڑ جاتا ہے, اچانک پولیس آ جاتی ہے, لشکر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. لڑکا بیمار, ایکسیڈنٹ کر دیا, لڑکی کو گھر سے نکال دیا, اس کے جہیز کا مسئلہ, طلاق بن گئی, مکان پتہ چلا حاج صاحب رات وہ فیکٹری کو آگ لگ گئی, 2-4 کروڑ کا نقصان ہو گیا, کچھ نہیں. اچھا سر سجدے میں, اللہ سونیا میں کی کر دیتی ہیں, میں تیرے کی کیتا سی فلانا. پھر بتاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہے فرمایا اچانک چھاپا جو ہم نے مارا ہے. وہ پولیس کا چھاپا کیا چیز ہے, اچانک آپ پر چھاپا پڑتا ہے, ایک مروڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس وقت جو آپ توبہ کرتے ہیں, کیا پھر اس توبہ پر بعد میں آپ رہتے ہیں؟ نہیں نہ رہتے. تو اللہ پھر کس طرح سے آپ کو دوبارہ سے زندگی دے دے. اللہ آپ کو موقع دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں. فرمایا تجھے ایک دفعہ نہیں, تیرا ہر چڑھنے والا دن تیرے لیے ایک موقع تھا. ہر چڑھنے والا دن یہی موقع تھا جو تو اب کہہ رہا کہ مجھے آخرت میں کر دے. جب رویے یہاں نہیں بدل رہے ہیں تو وہاں سے آ کر آپ ابو جہل کو دوبارہ بھیجا جائے نا, وہ دوبارہ بھی ابو جہل ہی رہے گا. یہ ہے آپ کی وقت سے برکت اٹھا لی گئی. جس کو بارگاہ الہی میں جھکنے کا وقت نہیں دیا گیا, اس کی وقت سے برکت اٹھا لی گئی ہے. جس کی پیشانی زمین پر نہیں لگائی جا رہی نا وقت پر, نماز نہیں آپ پڑھ رہے, اٹھا لیا گیا. جس سے تہجد چھین لی, پڑھتا تھا پھر چھین لی, فرمایا جاؤ ہم نے اٹھا لیا, تم نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. اور جو بندہ بھی نیکی کرتا ہے, ایک دفعہ اللہ اس کو ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں. بندہ شروع میں نیکی کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ جا کے نا کسی اور بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے, کہتا ہے تو راجلا ایک باری کر کے نا. آپ دیکھتے لمبی دوڑی نمازیں پڑھی جا رہا ہے, رو رہا ہے, مجھے میں تو تسبیح دعائیں قبول ہو رہی, ہائے ہائے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو رات کو اٹھا دیتا ہے. وہ بھی کہتا ہے رج کے کر لا ایک بار, چودھری تو پی لا جی تو پینی ہے, اتنے بھی روڑ لی جی جی کو باقی بچ گئی تھے. وہ آپ سے کہتا ہے, خود جان چھوڑتا. کیوں؟ پھر آپ رج جاتے اور شکم سیر ہو کے عبادت سے نا تنگ آ جاتے ہیں اور پھر اپنی روٹین توڑ لیتے ہیں, کیونکہ آپ کو برکت اٹھا لی, ناز آ جاتا ہے اپنی عبادت. ایک کوئی رکھتے 2 رکھتے پڑھتے ہیں, ہر ایک کو بتاتے پھرتے میں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں, میں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں, میں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں. برکت اٹھا لی گئی, آپ کی اولاد سے برکت اٹھا لی, آپ کے مال سے برکت اٹھا لی. اور اگر برکت دل میں آ جائے تو آدمی کے اندر پھر ایک چیز پیدا ہو جاتی جس کو قناعت کہتے ہیں.
یہ میں لانا چاہتا تھا آپ کو یہاں پر. دل میں برکت اتر آئے تو آدمی پھر جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس پہ راضی ہو جاتا ہے. دل میں برکت اگر آ جائے ہر چیز پہ راضی ہو جاتا ہے. پھر چھوٹے مکان پر راضی، کم کھانے پر راضی، سادہ کپڑے پہننے پہ بھی راضی، عام سواری پر جانے پہ بھی راضی. اور یہی آپ کے مسائل ہیں. گھر بڑا اور کھانے طرح طرح کے. جس امت کے نبی نے اپنی بھوک پانی پی پی کر مٹائی ہو. حضور اپنی بھوک کس سے مارتے تھے؟ پانی سے. اور آپ کس سے مارتے ہیں؟ طرح طرح کے کھانوں سے. اور کچھ لے آ، کچھ لے آؤ، کچھ منگا لو، کچھ پکا لو. پانی سے بھوک ماری نبی نے، پانی سے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، جناب حسنین کریمین، امہات المومنین، ماں خادمین. خادم بھی گھر کے اندر رکھے ہوئے تھے. سب کے سب پر کبھی ایسا وقت نہیں آیا 3 دن تک چولہا جلا ہو مسلسل. ایسا کبھی نہیں ہوا. اور فرمایا کس پر اماں جان گزارا ہوا کر؟ فرمایا اسودان، 2 چیزوں پر. 2 چیزوں پر، ایک پانی پر اور ایک کھجور پر. جس نبی کے امتی نے اپنے پیٹ کو پانی کے ساتھ بھوک، آپ کے ہاں تصور ہے پانی کے ساتھ بھوک مارنا؟ آپ کے ہاں کوئی تصور نہیں پانی کے ہاں. آپ کو جب بھوک لگتی ہے آپ کھاتے ہیں، آپ جب بھوک لگتی کھاتے ہیں. تو قناعت کہاں سے آئے گی؟ نفس کو لگام کیسے دیں گے؟ جب ایونٹ آئے گا آپ کپڑے پہنائیں گے. کپڑے پہنانے کی بات تو اب آ گئی نا. باپ تھک گیا کما کما کر بیٹی کو کپڑے پہنانے میں ہے، اور بیٹی کا دن گزرا یار کو منانے میں. آ جائے گا ویلنٹائن ڈے، بیٹی کو ننگا ہو کر یار منانے میں زندگی گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا. اور باپ بیٹی کے لیے طرح طرح کے کپڑے خریدتا ہوا تھک جائے گا. کیسے کریں گے آپ؟ طرح طرح کے ہر ایونٹ پر کپڑے، کپڑوں پہ کپڑے. کیسے قناعت آئے گی؟ بڑی سے بڑی گاڑی. ان سے کہیں جا کر کے کہ یہ آپ کو کیوں نہیں بتاتے کہ نبی علیہ السلام کی ایک گاڑی کا نام گدا بھی تھا. آپ کی گاڑیوں کے نام ہے نا، آپ نے گاڑیاں رکھی ہیں، وٹز ہے، کرولا ہے، اس طرح کی 2-4 جو میرے کانوں میں پڑتے. مجھے تو کوئی گاڑیوں کا الحمدللہ نہ بچپن میں شوق تھا نہ اب ہے، نہ مجھے پہچان نہیں. مجھے تو یہی پتا یہ گاڑی ہے، بس یہ مجھے اتنا پتا ہے بھی آئی ہے، یہ کتنے کی ہوگی، کیا ہوگی. دوسرے کا دل رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ بڑے مان سے لاتا ہے، میں پوچھ لیتا ہوں کتنے کے لیے ہے، اچھا اس میں اللہ برکتیں دے دے. وہ میرا ٹائم پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ. مجھے اس کی گاڑی سے کیا غرض ہے کہ وہ لے کر آیا یا نہیں لے کر آیا، میں اس میں بیٹھا ہوں. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ اللہ نے ایک سہولت دے دی، اب پتہ نہیں کتنے کی. نبی کی گاڑی کا نام کھچر بھی ہے، گدا بھی ہے. جی سنت ہے جی گاڑی رکھنا. اچھا سواری کون سی؟ ہلکی سواری بھی مجھے دکھاؤ. نبی کے پاس جو سنتیں تھی، نبی ان سنتوں کے لیے، اپنی گاڑیوں کے لیے نبی نے حرام نہیں کمایا ہے، سود نہیں لیے. بینک سے کہا سب گاڑی لے لوں، ہٹتے ہی نہیں، ہماری جان نہیں چھوڑتے، لے لو. اچھا جی، لیکن اگلا جملہ بھی سن لو، لینے کے بعد تم نے جہنم میں تم نے ہی جانا ہے اس گاڑی میں بیٹھ کے، میں نے نہیں جانا. لے لو. او جی ضرورت ہے تو ضرورت بنا کے لے لو، اللہ کو تم نے بتانا کہ ضرورت ہے. اب مجھے کیا پتا، کیونکہ ضرورت کا تعلق علم غیب سے ہے، میں تو غیب نہیں جانتا کہ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو ہم تو لفظ ضرورت سنیں گے اور ہم کہہ دیں گے کہ لے لو، اب تو لے لو. ابھی آصف صاحب مجھ سے پوچھتے تھے کہ مجھے یہ بتائیے کہ بینک کے ساتھ یہ شیئرز خریدنا، میں نے ان سے کہا اسلام کے معاشی نظام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ شیئرز خریدنا، یہ کرنسی ایکسچینج میں جانا، یہ وہاں پر جا کر کے پرائز بانڈ، لاٹریاں، یہ آپ کے انشورنس ہیں. اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہتے فتویٰ دیا ہے تو انشاءاللہ بھگتیں گے بھی وہی. نبی نے کلیہ بتا دیا
ایک ہے واضح حرام اور ایک ہے واضح حلال، یہ نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا ایک ہے ان کے درمیان ایسی چیز جو شبہ والی ہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے، تم میں سے وہ نجات پا گیا جو شبہ کی چیز کو چھوڑ گیا۔ ختم۔ آج کے بعد کوئی بینکاری سے مجھ سے فتوی لینے نہ آئے، میں نے کلیہ بتا دیا، مجھ سے نہ پوچھو۔ استفتح بقلبک، سرکار نے فرمایا دل کے مفتی سے فتویٰ لے، یہ تجھ کو بتائے گا۔ کاشف نے کیا بتانا ہے تجھ کو؟ کاشف کو تیرے حوال کی کیا خبر ہے؟ ہم سے کہو گا ہیلو آپ بتائیں، ہم کیوں بتائیں؟ ہم کیوں بتائیں؟ استفتح بقلبک، اس سے پوچھ، رسول نے فرمایا مفتی یہ ہے، اپنے قلب سے پوچھ۔ اگر تو اس میں کھٹک آئے، حضور نے کیا فرمایا؟ اگر تو اس میں کھٹک آئے، فرمایا اس کو چھوڑ دے، اگر یہ کھٹکے نہ تو قبول کر لے۔ یہ جو ٹیلی فون آیا ہے نا، یہ کھٹکا ہے۔ تمہارا ٹیلی فون جو مجھے آیا ہے نا، یہ کھٹکا ہے، دل کے اندر کھٹکا ہوا ہے۔ تم نے اس کھٹکے کو دبانے کے لیے مجھے فون کیا ہے، میرا استعمال کرنا چاہتے ہو، دل کو روک کر۔ اب دو نمبری طریقے سے، جیسے وہ کہا ہفتے کو مچھلیاں نہ پکڑنا، اتوار کو لگا گئے جال اور اتوار کو جمعے کو لگا گئے اور اتوار کو پکڑ لی، ہفتے کو نہیں پکڑی۔ یہ جو مجھے ٹیلی فون آتا ہے نا، یہ اس لیے ہی آتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ نہیں مانتا ہے۔ حکم ہے شرع کا کہ اس کے بارے میں استخارہ کر لیں، مگر دل کا فتویٰ یہ ہے کہ استخارہ دوبارہ کر لیں۔ استخارے میں یہی آیا تھا شرع کے کہ ٹھیک ٹھوک کوئی نہیں، دل نے کیا دوبارہ کر لیا کہ ٹھیک ہی نکل آئے۔ یہ ہے آپ کی قناعت کے مسائل، سمجھ گئے؟ اگر جب آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں گے نا، تو یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، مل کے سازش کی کہ یوسف کو بادشاہ نہیں بننے دیں گے، اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، برکتیں گھما کے اس کو بادشاہت کے مقام پر لے گئیں، سب کے سب کو جانا پڑا 40 سال کے بعد یوسف کے سامنے۔ جب اللہ برکت دینے پر آتا ہے تو ایک بھائی کے ذریعے سے برکت دے دیتا ہے۔ اللہ نے ایک نبی کے 11 بھائی بتائے قرآن مجید میں، اور ایک نبی کا ایک بھائی بتایا ہے۔ یوسف کے 11 بھائی اس کی دنیا اور آخرت تباہ کرنے پر آ گئے۔ موسیٰ کا ایک بھائی اس کے ساتھ جا کر فرعون سے لڑ کھڑا ہوا ہارون۔ اللہ نے کہا یہ بھی بھائی ہے، یہ بھی بھائی ہیں، لو 11 بھائی کثرت کے تھے، ضائع کر دیے گئے امت کے اندر۔ ایک بھائی موسیٰ برکت کا تھا ہارون، اللہ نے کہا چل ایک بھائی کافی ہے، ایک بیٹا کافی ہے، ایک دکان کافی ہے، ایک مکان کافی ہے، کیونکہ تیرا اللہ ایک ہے، تجھے ایک اللہ بھی کافی ہے۔ کہہ دو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کثرت کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر صرف ایک وظیفہ آیا ہے، اور وہ ایک دفعہ ایک بات کہی گئی، اور اس ایک بات نے سارا کچھ بدل کے رکھ دیا، اور آج پوری دنیا بدلی ہوئی ہے۔ اور اس ایک کو ایک دفعہ کہہ دو، صرف ایک دفعہ پر کہو ویسے ہی جیسے کہنے والے نے کہا ہے، صرف ایک جیسے کہنے والے نے کہا۔ کہنے والے کے ایمان، کہنے والے کی لسان، کہنے والے کا دل اور دماغ، اس کا پورا مطالعہ کر لو۔ وہ ہے ایک کہنے والا امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آگ میں ڈالے گئے، ایک دفعہ رسول اللہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ بھڑکتی ہوئی آگ بند کر دی جاتی ہے، اور اسے گلزار ایک دفعہ کہا، زیادہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ فرمایا جب تمہارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے میرے اللہ کے خلیل، میرا جد اور تمہارا بڑا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا گیا، تو جب ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام کا خاموش رہے ہوں گے، بشر تھے نا، یہ بولے زور سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بولنا کبھی سیکھنا کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بولنا، ابراہیم علیہ السلام کا بولنا تو میرے ان کی گفتگو اور ان کے لفظ اس امت کے لیے کیا، سارے نبیوں کے لیے بھی اسوہ تھے۔
ابراہیم علیہ السلام کا بولنا، اللہ کا گوڑا یار تھا، گہرا دوست، گاڑی چھنتی، بات ہی نہیں موڑتا، جس کی بات ہی نہیں موڑتا، کسی نبی کی اولاد سے نہیں پیدا کیا، ابراہیم کی اولاد سے اپنا حبیب پیدا کیا۔ خلیل حضور نے فرمایا دو کو بنایا، ایک ابراہیم کو بنایا، ایک مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ خلیل سے خلیل لیا، کسی اور سے نہیں لیا، کسی اور کی نسل سے۔ خلیل کا راز کھول رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو دیکھ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام پہ جب بن آتی ہے نا، اور جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ اس مقابلے پر جب ان کے اوپر مشکل آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو کسی دنیاوی چیز سے محروم دیکھتے ہیں تب وہ کیا کہتے ہیں، اور جب وہ کسی سے الگ ہوتے ہیں تب وہ کیا کہتے ہیں، اور جب وہ کسی سے جڑتے ہیں تب وہ کیا کہتے ہیں، سب کچھ ان سے سیکھو۔ حضور نے فرمایا میں دعائے ابراہیم علیہ السلام ہوں، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہم۔ خداوند عالم یہ دعا ہے، آپ کی طرح نہیں اللہ پت دے دے پت دے دے، نہیں، ابراہیم نے کہا بیٹا دے، لیکن میرا بھی کچھ کہنا ہے اس کے مطابق دے، بیٹا بھی رسول لینا ہے تجھ سے۔ یتلو علیہم آیاتہم، ان پر تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے، بتائے کہ تو کیا ہے۔ یعلم الکتاب والحکمہ، ایسا ہو کہ جب پڑھے قرآن تیرا تو دنیا دہل جائے۔ والحکمہ، اخلاق اور کردار کے اس مقام پر ہو کہ ہم دنیا کھڑی تکے اس کو، اور اس کے مقام کو دیکھ دیکھ کے پہنچنا تو کیا رشک کرے نیچے کھڑے ہو کر۔ اولاد مانگی ہے، کبھی آپ نے بھی ایسے اولاد مانگی، اور مانگی بھی کس وقت میں ہے، جمع کرتے ہوئے مانگی نہ، جب ایک خدا کا گھر بنا رہے تھے اس وقت مانگی۔ فرمایا تم میں سے جب کوئی صالح عمل کرے، مسجد بنا رہا ہو، اس کے لیے چندہ دے رہا ہو، تو اس وقت یہ کہے اللہ اس طرح کی مسجد کے لیے میرے بیٹے کو چن لے، اللہ میری اس قوم کے لیے میرے پتر کو چن لے، میری بیٹی کو چن لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے بڑے مشکل ہیں، وہ طرز زندگی، طرز تصورات چینج کر دیتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ اس وقت ایک لفظ بولا، صرف اتنا کہا، صرف اتنا، اور تجربہ تن، مجرب ایک لفظ کیا ہوتا ہے، مجرب، وہ جو تجربے میں آیا ہو اس کو مجرب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نسخہ بڑا مجرب ہے، میں تم سے کہتا ہوں برا وقت آ جائے کسی قسم کا بھی، چھوٹا بڑا کچھ لینے کے لیے، جب برکتیں اٹھتی ہوئی تمہیں نظر آ جائیں، صرف ایک دفعہ، تسبیحہ نہیں، ایک دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ تو نے جو کچھ دیا میں اس پہ راضی ہوں، کیونکہ تو میرے لیے کافی ہو چکا ہے، اور تو نے جو کچھ بھیجا وہ کافی کر دے۔ میری بیٹی کی شادی ہے، بارات آ رہی ہے، کھانا کافی کر دے، کا کافی ہو جائے گا، میں نے کروایا 150 آدمی کا کھانا میں نے 450 کو کھلایا، میں نے کھلایا، کافی ہو گیا کافی۔ کیا ہے اس کے نظام میں، کیا ہے آپ کا کیا ہے، آپ کہیے وہاں کیا ہے، مطلب آسمان سے مرغے پکانے پڑیں گے اس کو؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کہو کہ 3 آدمیوں کا کھانا 3000 کو رسول خدا نے کھلا دیا، کہ بس پردہ اوپر سے ڈال دو ہنڈیا کے، کھلنے نہیں دینی ہنڈیا، تندور سے روٹی آنی لگائے جاؤ، آٹے کا پیڑا نیچے سے نکال لی جاؤ۔ آپ برکتوں کو روتے، برکتیں تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور برکتیں جب آئیں گی جو مل جائے اس پہ راضی بے رضا ہو جائیں۔ کثرتوں سے آپ کا کام نہیں چلے گا، قناعت کر جائیں، جو مل گیا اس پہ راضی ہو کے کہیں شہنشاہ معظم جو مل گیا میں اس پہ راضی ہوں، پر ایسی برکت اس کے اندر ڈال دیں کہ میں ذلت کی زندگی سے بچ جاؤں، لوگوں کی نظروں سے گرنے سے بچ جاؤں، لوگ یہ نہ کہیں کہ شہنشاہ رکھتے ہوئے بھی اس کے غلام بھوکے مرتے ہیں۔
لوگ کیا کہیں گے کہ دیتا نہیں اب تجھ کو داتا تیرا، دے دے غلام کو کہ مانگ رہا ہے مسلسل، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا ہے نا، دے دے غلام تجھ سے مانگ رہا ہے مسلسل، لوگ کیا کہیں گے کہ دیتا نہیں اب داتا تیرا، مجھے دیکھ کے نہ دے، وہ جو جن کا تانا ہے وہ کہیں گے بڑا مانگنے گیا تھا اللہ کے گھر سے مل گیا۔ کوئی رحمت کو جوش آئے، کوئی آپ کو دینے کے لیے اس طرح کر کے ہاتھ کھول لے، آپ کہتے ہیں مجھے کثرت کے ساتھ دے، وہ کہتا میں لوٹاتا نہیں ہوں، میں برکتیں دینا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں مجھے کثرت دے، وہ کہتا برکت لے، آپ کہتے ہیں کثرت دے، وہ کہتا برکت لے۔ آپ نے اگر اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا، تو اس کا مطلب اعتماد نہیں ہے نا، اعتماد نہیں ہے، اعتماد کریں اس سے سب زندگی، پورے رزق کا قرآن مجید میں جو 92 دفعہ ذکر آیا ہے وہ اس اعتماد کے ساتھ آیا ہے کہ کیا مانگ رہے ہو مجھ سے جو کہ میں تمہیں پہلے سے دے رہا ہوں، رزق مانگ رہے ہیں جو کہ پہلے سے گھر میں پڑا ہوا ہے، آٹے کی بوریاں گھروں میں پڑی ہیں، فریج بھرے پڑے ہیں، اکاؤنٹوں میں پیسے بھرے پڑے ہیں، مکان 2 کروڑ کا ہے، بک جائے گا تو کیا آ جائے گا، کروڑ میں بھی آ جاؤ گے تو کیا ہوا، دکانیں مال بھرے، دے دے مجھے رزق کا، وہ کیا مانگ رہا ہے مجھ سے جو پہلے سے تیرے پاس ہے۔ آپ کو آنکھوں کا نور دیا، کبھی آنکھوں کا نور مانگا آپ نے اللہ سے؟ کبھی آپ نے اللہ سے سماعتیں مانگی، میرے کان ٹھیک، مجھے میرے کان ٹھیک کر دے، آپ کے تو کان ٹھیک ہوتے، پھر آپ کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ میری زبان ٹھیک کر دے، اللہ مجھے محسوس کرنا ٹھیک کر، میرا دل ٹھیک کر، کبھی کہا؟ کیوں؟ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اور آپ اس سے کام لے رہے ہیں۔ یہ رزق کے بارے میں کیوں تصور تمہارا خراب ہوگا کہ پہلے سے موجود ہے اور کہہ رہے ہمیں دے دے اور دے دے اور دے دے اور دے دے، ہمیں یقین نہیں ہے پتہ نہیں اور دے گا کہ نہیں دے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اپنی ہی ذات کے اندر غور و فکر نہ کریں، فرمایا فی انفسکم، تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی میں نے اتنی نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں کہ تمہیں میرے بارے میں صحیح تصورات آسانی سے مل جائیں گے زندگی کے اندر۔ تم نے میرے بارے میں شکوک و شبہات کو پیدا کر لیے جبکہ میں تمہارے رائٹ کانسیپٹس کلیئر کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جو گفتگو ہم نے کی ہے، یہ جو مکالمہ ہم نے آپ سے کیا ہے، یہ جو جمعہ پڑھایا ہے، یا یہ خطبہ ہے یا تقریر ہے یا افکار ہیں یا گزارشات ہیں یا معروضات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اس واسطے ہے کہ ہمیں دوسروں سے الگ ہو کر سوچنا ہے۔ یہ جو دروازہ بند ہوتا ہے اور شور پر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کچھ لے کر جاؤ، میں کچھ دوں تم کچھ لو، پھر تم وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، تم اور میں جب زندگی کی راہ میں ایک دوسرے سے معاملے کریں، کبھی مجھے بھی ڈگمگاتا پاؤ تو مجھے حوصلہ دو کاشف بھائی، فکر کی بات نہیں ہے۔ کہیں میں آپ سے معاملات زندگی کروں تو میں کہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آؤ وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر، اس کے ساتھ کام لے کر کے ہم اس پل صراط سے گزر جائیں۔ ان کو بھی اللہ گزارتے جو یہاں نہیں آتے ہیں، لیکن یہ ماحول بنانا اس لیے ضروری ہے، تصورات نہیں جب تک ٹھیک ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کانسیپٹس آر پاورز، تصورات ہی قوت اور طاقت ہوا کرتے ہیں۔ بے دڑک ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ابراہیم علیہ السلام کو اقبال نے عشق لکھا ہے، عشق، اس سے کہا ابراہیم نہ کہہ اس کو کہہ کہ عشق کا کوئی آدمی بنا ہوا ہو نا، کہ ہم کہتے ہیں مٹی کا بنا گارے کا، تو عشق نے جو آدمی جوڑا ہے نا اللہ سے، عشق نے اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ سے عشق کی اس قدر بنیادیں مضبوط، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محوے تماشائے لبے بام، ابھی لبے بام کیا ہوتا ہے؟ بنیرے تے کھڑ کے دیکھنا پنجابی میں، بام کہتے ہیں چھت کو، لب کہتے ہیں اس کا جو بنیرا ہے، اور عقل کہتا ہے وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی اوپر سے کہ ابراہیم ڈالا جا رہا ہے۔ ہاں
عقل ہے محو تماشا، تماشے میں کے اندر مصروف ہے، لبے بام ابھی ہیں، بنیرے پہ کھڑی تکے، نیچے آگ چکھا، دنیا ساری کھڑی، باپ جنرل سیکرٹری پارلیمنٹ، مقننہ سیاست، فوج، چیف آف آرمی سٹاف، اور جو خدا بنا پھرتا تھا وہ سب کھڑے ہیں۔ ایک ابراہیم ہے، ایک ابراہیم ہے، اس کو ڈالنے کا حکم ہو رہا ہے۔ ابراہیم کے نہ ماتھے پہ شکن، نہ قلب کے اندر کو دھڑکن بے دھڑکن ہوئی، بس کھڑے ہیں، بس یہ ابراہیم علیہ السلام ڈالے جا رہے ہیں۔ عقل دانتوں تلے انگلیاں لیے کھڑی کہ اب گیا اور جل کر راکھ ہوا، اور وہ جاتا ہوا کہہ رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ادھر اس کے جملے پورے ہوئے، ادھر خداوند عالم کا حکم پورا ہوا، کائنات کا نظام ہی بدل دیا اللہ نے، کائنات کا نظام۔ آگ کی صفت اور خصوصیت جلا دینا ہے، فرمایا یہ جلتی ہوئی چیخا کو کہو کہ ہم نے جو آس پاس جل رہا ہے سارا، یہ جو کوئلے اور لکڑیاں لگا رکھی ہیں، یہ تم سب کی سب گلو گلزار ہو جاؤ۔ اور وہاں پر کمپنی باغ کی طرح کا بھاگ لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ وہ جو میدان تھا آگ سے بھرا ہوا، کمپنی باغ بن گیا پورا، ایک سیکنڈ میں۔ بس ختم۔ اور آپ دیکھیں کہ کس قدر بدبخت قوم اور خاندان اور ساری دنیا تھی کہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ ابھی میں ادھر سے چھوٹی سی آگ جلا کر آپ کو پھونک ماروں اور وہ پھول بن جائے تو آپ آدھے سے تو مانیں گے نا کہ بابا جی کے پاس کچھ ہے۔ کچھ تو مانیں گے نا، ایک بھی نہیں مانا۔ یہ ہے وہ آپ کے اندر کی وہ جہالتیں جو آپ کو آپ کا شوہ نفس نہیں سمجھنے دیتی۔ یہ ہے مادی تہذیب مغرب کی، یہ بڑے بڑے گھر اتنے اندر آپ کے داخل ہو گئے کہ میرا خطبہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، میرا بتایا ہوا ولیمہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں سر کاشر صاحب کے ساتھ، میں جب یہ بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے ہیں تو آپ کا دل کھٹکھٹاتا ہے، پھر کس سے دھوتے تھے، پھر کس سے دھوتے، یہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اس سے پہلے یہ سوال ہے کہ صابن سے ہاتھ دھونے کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ یہ آگے کو جاتے ہیں ملانے مولوی، یہاں کھڑے آئے مولوی مجھ سے مناظرہ کرنے، ہو جی تم تہذیب جدید کے خلاف ہو، ہمیں پڑھی۔ میں نے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، حضور کے بارے میں پتا ہے کہ آپ سرما ایسا پہنتے تھے، آپ جوتا یہ پہنتے تھے، آپ کھاتے یہ تھے، پیتے یہ تھے، ہر شے کا نام پتا ہے، ہمیں وہ صابن لا دو، لکس کا تھا، ڈو کا تھا، بتائیں ہمیں ہینڈ واش کس سے تھا؟ وہ کاشتہ کو پائے ایسے ہی سوال ہے، سبحان اللہ، ایسے ہی تو ہیں جس سے میں نکیل ڈال کے تمہیں زیر کر لیتا ہوں۔ جن ممبر و محراب سے سادگی رسول کی گفتگو آنی تھی وہاں سے تو یہ نہیں ہوئی۔ پھر پوچھتے ہیں جی حضور کے ہاں، جب میں کہتا ہوں کہ ولیمے اچھے کرو اور اچھے سے میری مراد رسول کی طرح کرو، کہتے ہو عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے کہا ایک پوری بکری ذبح کر، اور کہا وہ تو ایک چاہے کا ایک کر، ترجمہ خود ہی کرتے۔ ہم مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے نا، کاشفی سے مدرسے کا ہی پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں مدرسہ بتاؤں گا نہیں نا کس سے پڑھا ہوا ہوں۔ کاش تمہیں ولو کے معنی آتے ہوتے، لو کے تم نے بھی مغنی لبیب کھول کے دیکھی ہوتی، تمہیں پتا ہوتا کہ تنکیر اور تقلیل کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ تم نے بھی یہ بخاری مسلم کی ایک نہیں 15 شرح دیکھی ہوتی کہ اس حدیث کے معنی کیا بنتے ہیں، تمہیں پتا لگ جاتا کہ رسول نے صحابی کو بکری ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا، اور خود نبی علیہ السلام نے کیوں اپنا اور اپنی بیٹیوں کا اور اپنی دیگر بیویوں کا ستو، جو، کھجور اور دودھ پر ولیمہ کیا، اپنے کیوں نہیں کیا؟ صحابی کو کہہ رہے ہیں تو صحابی سے زیادہ تو نبی کے پاس دولت تھی، اور حضور کھلاتے پلاتے بھی بہت تھے۔ ایک ولیمہ حضور نے گوشت والا بھی کیا ہے، وہ حضرت زینب کا کیا، زینب کا کیا، لیکن اتنا گوشت تھا کہ تکے لگ بن رہے ہیں، کباب لگ بن رہے ہیں، کباب ہے نہیں،
اس کی بوٹیاں، اس کی ملائی بوٹی تے فلانی بوٹی تے ٹمکانی بوٹی تے مولوی اوپر بیٹھے ہیں تے ولیمہ جناب کارپٹ بچھا ہوا ہے تو اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ادھر بے پردہ عورتیں ہیں، تصویریں ٹک 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 سیلفیاں کھینچی جا رہی، سارے داڑھیوں والے مولوی اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائننگ ٹیبل لگے ہوئے ہیں۔ چلو کھانا تو میں مان گیا، پر کھانے کا جو ماحول تم نے پیدا کیا، یہ نبی نے پیدا کیا، آؤ پھر اسی پر آ جاؤ، مناظرہ تو مجھ سے کرو۔ دیکھیں میں رسول کی سادگی پر مناظرے کر رہا ہوں، یہ رفع الجنین اور آمین پر کر رہے ہیں، جن کے بغیر نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کے اسراف کیے ہوئے پر اللہ نے جو آپ کو مال کے بارے میں پوچھنا ہے، وہ جو 5 سوال پوچھ رہے ہیں کہ مال شروع میں جب جاتے ہی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ مال آیا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پر ہے، اس کا حساب دو۔ یہاں کہیں اگر فاتحہ خلف الامام اور یہ رفع الجنین آمین کا سوال آئے تو ضرور مجھے بھیجنا۔ کچھ بھی نہیں تھا، نکال کر دیکھیں ادھر عبد الرحمن بن عوف سے رسول اللہ نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اپنے حق مہر میں بیوی کو دیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا حق مہر دیا ہے۔ اتنا امیر آدمی بیوی کو سونا حق مہر دے، ہمیں ستوؤں پہ چھٹکائے، اس لیے ایک تم بکری کا ذبح کر دو۔ اور بتایا کہ صحابی نے زعفران لگایا ہوا تھا، مہنگی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا پتا، نہ آپ حدیث کو پڑھیں، نہ جانیں، نہ مانیں، ایک جگہ سے ٹکڑا پڑھ لیا۔ جن کو طرق حدیث اکٹھی کرنی نہ آئے کہ حدیث کو جگہ جگہ سے اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے۔ کہیں پہ امام مختصر لکھ دیتے ہیں، کہیں پہ وہ پوری تفصیل بیان کرتے ہیں۔ جن کو بخاری شریف کے پڑھنے کا رنگ ڈھنگ نہیں ہے وہ ہم سے مناظرے کرنے آئیں گے۔ اللہ یہ آپ کا بھلا کرے اور آپ کے علم حدیث پر۔ میں عوام کو کہتا ہوں کم پیسے خرچ کرو۔ مولوی کھا کے آتے ہیں تو کہتے کھادا تھا کاشا صاحب نال بیٹھ کے سی، میرے ڈر سے ساتھ بٹھا کے کم کھاتے ہیں، پھر جب میں کم ڈالتا ہوں میری تو مجبوری، میں بیمار ہوں۔ وہ کہتے کس کو ساتھ بٹھا دیا؟ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں مجھے عام لوگوں میں بٹھا کر کھانے دو۔ چلو مجھے نہیں جانتے، ان کے ساتھ آپ جب بٹھاتے ہیں تو وہ تو پہلے پلیٹوں کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، پلیٹ بھی صاف کرنی پڑے گی، ڈالنا بھی اتنا پڑے گا، کیونکہ وہ سمجھتے شاید اتنا کم کھانے سے تقوی آتا ہے۔ تقوی ہی آتا ہے۔ بات کو ختم کریں، باپ نے بہت بڑے ایک پیر جو تھے ان کی شہرت ہو گئی، تو ایک بادشاہ سلامت نے ان کو کہا کہ حضرت صاحب کو بلایا جائے، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پیر اندر سے دنیا پرست تھا، ٹھیک ہے نا، ڈھونگ چاہتے ہیں نا سب، میں مجھ سمیت ہم متقی بننے کی کوششیں کرتے ہیں۔ متقی کیا ہیں ہم؟ اللہ اللہ اللہ، کسی پردے اٹھ گئے تو سارا تقویٰ آتا جائے گا سامنے۔ اللہ نے نیٹ براؤزنگ نکال کے کہنے کھول کاشف کا موبائل، ابھی لگ جاتا ہے پتہ تم سب لوگوں کو، حاجی بنایا ہوا تھا تم لوگوں نے۔ یہ تو ستار العیوب والذنوب ہے، شکر کریں کہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اتنا پیٹ میں گند ہے، ابھی اس کو کھولے نا، اندر سے اتنا گوں نکلے آپ کے اندر سے۔ اگر میرے دل اللہ دی محبت نہ پریا پہ، ٹیٹکا نہ پریا پہ، حرام نہ، دل محبت سے بھرا ہوا ہے، پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے اس کو کہ میری بارگاہ سے بھاگ جا؟ اللہ نے کہا تیرے پیٹ میں حرام ہے، تو کعبہ کا حج کرنے بھی آئے، میں تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ کب کہا تیری اگیسنی یا رسول اللہ، رو رہا ہے، حب سے، اللہ کی حب سے دل بھرا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے جواب میں کلب کا نہیں کہا کہ تیرے دل میں یہ ہے، فرمایا تیرے پیٹ میں حرام۔ حدیثیں پڑھنے کے لیے دماغ چاہیے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے کوئی ہوش حواس چاہیے نا، اس طرح ابو جہل بن کے نہیں حدیثیں سنی جاتی، ورنہ سن تو وہ بھی رہا تھا۔ ابو جہل سے زیادہ حدیثیں کس کو سمجھی تھی قرآن کی، سن بھی نبی کے منہ سے رہا تھا، ایکسپلینیشن بھی حضور دے رہے، سب کو کردار بھی حضور کا اتنا بلند انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ پھر وہ مانا نہیں؟ تو وہ حضرت صاحب پیر صاحب چلے گئے، جب وہاں پر گئے تو بادشاہ سلامت نے ان کو کہا کہ ان کے اعزاز میں کھانا رکھا۔ حضرت صاحب نے اتنا سا کھانا ڈالا جو کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے ولی زیادہ نہیں کھاتے، ہمیں دنیا سے کیا رغبت۔ بادشاہ بڑا متاثر ہو، کہا اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور نماز بادشاہ نے کہا جی آپ پڑھائیے،
جیسے آپ ہمیں بڑھا دیتے ہیں نیک سمجھ کے، اللہ جیسے لوگوں کا حسن ظن ہے ایسا ہی ہمیں کر دے، بڑا ڈر لگتا ہے پردہ کھلنے کا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا نماز پڑھائیے، اتنی لمبی نماز پڑھائی حاجی صاحب نے قرات کر کے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں چھوٹی پڑھاتا ہوں تو لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، میں نے کہا بھائی مجھے لمبی صورتیں اتنی نہیں یاد بھی ہوں تو میں تو قل واللہ کے بعد بھی کئی دفعہ بھول جاتا ہوں۔ اتنے معنی کا زور ہوتا ہے، اتنے معانی کا ہر دفعہ زور ہوتا ہے کہ یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، قل واللہ میں کیا کہہ رہے ہیں، ایک صورت نہیں مان، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ میں تو اپنا عذر بیان کرتا ہوں لوگوں کو، بھی میں تو اس میں بھول جاتا ہوں تو میں چھوٹی پڑھ کے، اللہ جی میری تو اتنی یاد ہے معاف کر دیں، میں ویسے قرآن جی پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا۔ لمبی مولوی نے سورت شروع کی، تلاوت کی، بنا کے اس نے کہا اچھا پیر صاحب، بادشاہ بڑا راضی، اس نے جناب خانقاہ کے لیے مرکز دین الخالص کے لیے چندہ بھیج دیا جناب، اس نے کہا 50 لاکھ روپیہ کاش صاحب کے نام، چلو لے کر آ گئے گھر میں۔ لڑکا باپ کے ساتھ بیٹا بھی تھا، ابا جی کا آنکھوں والا تھا وہ لڑکا، تو آ کے باپ نے اندر آ کے بیٹھ گیا، تو بیگم کو آتے کہتا ہے کھانا لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ۔ وہ لڑکا کہتا ابا جی ابھی تو ہم کھا کے آئے ہیں جی، کہتا وہ ان کو دکھانے کے لیے تھا، اس لیے تھوڑا کھانا کھایا تھا میں نے، اب پیٹ بھر کے کھائیں گے۔ کھانا کھا کے ہٹانا تو بیٹے نے کہا ابا جی اٹھ کے نماز بھی پڑھ لو، پھر جڑی دکھاوے نہیں پڑھ کے ایڈی لمبی وہ بھی دہرا لو، اگر کھانا دہرایا ہے تو نماز بھی دہرا لو، وہ بھی دہرا لو اٹھ کے۔ بادشاہ کو دکھانے کے لیے لمبی پڑی ہے۔ تقوی ایک الگ چیز ہے میرے معزز سامعین، خداوند عالم سے دعا کریں آپ اگر کھانا رپیٹ کرتے ہیں کہیں آپ کو نمازیں رپیٹ کرنی نہ پڑ جائیں۔ آپ کو پتا ہے جمعے کے بعد لپیٹ کے منہ پہ نماز ماری جاتی ہے، کتنے نمازی ہیں جن کے منہ پہ نماز لپیٹ کر مار دی جاتی ہے، بے چین روحیں ہیں، مکمدہ نہیں گل نہیں۔ اللہ نے کہا نیت بدل گئی، واہ ختم کہانی چل۔ پھر گھر جا والے کہتے ہیں تو ہٹے تھے نور نہیں رہ گیا پہلے والا۔ اتنی بے چین طبیعت اسے نہ آیا کریں کہ نمازیں لپیٹ کے آپ کے منہ پر دے ماری جائے۔ گھر جس کے گھر میں بیٹھے ہیں اسی کی یاد کریں، غیر اللہ کی یاد جس نے کی اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ یہاں بیٹھ کر غیر اللہ کی یاد نہیں آنی چاہیے مسجد کے اندر۔ میں آپ کو پہلے بات بتا دوں، غیر اللہ ہر وہ شے ہے جو اللہ نہیں ہے، بس جو اللہ نہیں ہے نا وہ غیر اللہ ہے، بس یہاں تو اسی کے ساتھ سورہ جمعہ کے اندر ہے خوب اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ مسجدوں میں آگے تو اس کو یاد کرو، ادھر بیٹھ کے دکانوں کو یاد، مکانوں کو، پھر پوچھتے ہیں وسوسہ آندہ ہے کاشف جی کیسے ختم کر دیں۔ میرا ایک دن دل چاہا کہ میں وسوسے کے بارے میں بتاؤں کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے۔ وسوسہ اس دن آتا ہے جس دن آپ کے ماں باپ نے نفس کی خواہش پر آپ کے لیے ہم بستری کی تھی، وسوسہ اس دن آتا ہے، سمجھے نا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کی دعا بتائی کہ اپنی بیوی کے قرب میں جانے کے لیے تم لوگوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، تو پھر شیطان تمہاری اولاد کو مس نہیں کرتا، چھیڑ نہیں سکتا، اور فرمایا اس کے اندر وسوسہ نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ جو شیطان نے جس کو نہیں چھیڑا ان میں سے ایک شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کے باپ نے کے بغیر اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اپنا کن کا حکم دے کر پیدا کیا۔ تو وسوسہ نہ ان کی ماں کے دل میں کوئی شہوت کا خیال آیا، میں اس سے مجھے یاد ہے، میں مولانا اسحاق مرحوم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جنت الفردوس میں استاد جی کو جگہ عطا فرمایا، اور کروٹ اور ہمہ وقت ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے جب یہ بات بتا کر کہا کاشف علی یہ وہ بہت بڑی انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے رکھا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ وسوسے پہلے اس دن سے چل پڑتے ہیں، پھر
آپ زمانے کے حوالے ہو جاتے ہیں، پھر تعلیم کے، پھر مسلح پہ آ کے اللہ اکبر، میں اللہ میں ملواں اللہ اکبر کہہ کے، ان وسوسوں کے پھر خاتمے کے لیے ایک ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے۔ نہ آپ وہ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں، آ کے وسوسہ مکانا ہے، سانو اللہ نہ ملا دے، اللہ سے کہاں سے ملنا۔ حضرت میاں اصغر حسین محدث رحم اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آ گیا، جپھی ڈالی، حضرت جی، فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ دکھا دے مجھے، اللہ دکھا دے، اللہ دکھا دے۔ حضرت کے اندر آ، اندر لے گئے، ماری لٹا کے 2 4 5 سیر، کہا 2 سیر گوں پیٹ کے اندر بھرا ہوا ہے، ہیں ہزاروں شبہ اللہ کے بارے میں دماغ میں تو نے رکھے ہوئے ہیں، پاک پکیزہ اللہ تجھے میں دکھا دوں؟ دہریہ اور منکر تھی سے کہتا ہے اللہ دکھاؤ، کس کو؟ باندر کو دکھائیں تو اس کو جس کی آنکھیں ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں جو اللہ تمہیں دکھائے، ہم سنائیں تو اس کو جس کے کان ہیں، تم کو سنائیں ہم کہاں سے کریں؟ اللہ تعالی کے لیے پاک گھر چاہیے، دل اللہ کا گھر ہے، اس کو ساری چیزوں کو نکال کر باہر پھینکو، اللہ آ جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں آپ واش روم کے اندر میری دعوت اگر کریں گے تو کیا گھر کے پخانے کے اندر میری دعوت کریں گے؟ کہ آپ کے کموڈ والی جگہ پہ آپ مجھے بٹھا کے روٹی کھلائیں گے، یا مجھے کہیں کہ سب اہلن و سہلن مرحبا ادھر بلائیں گے؟ کوئی پرفیوم، کوئی صاف جگہ، کوئی نیٹ اینڈ کلین، کوئی کمرے، اللہ کو بلا رہے ہیں آپ، میرے دل میں آ جا اللہ، میرے دماغ میں آ جا اللہ، کہتے ہیں صفائی کر، ہم آ جاتے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں شعیب صاحب آتے ہیں، ان کی خالہ محترمہ ہم سے بڑی محبت کرتی ہیں، وہ بہت شدید بیمار ہیں، خدا تعالیٰ نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائی۔ وہ جب ہمارا مرکز بنا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی کلائی سے انہوں نے زیور اتار کر سب سے پہلے انہیں لیا تھا، اس لیے وہ ہم یہاں کی بنیادی جو رکھی ہیں ان کے روپے سے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، ان کے اس جذبے کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت ان کی بہتر بنا دے۔ ایک لڑکا ہمارے پاس آتا ہے سکلین، ان کے تایا جی کا اچانک انتقال ہو گیا، اس کا فون تھا، اللہ اس مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ تھا۔ ویلنٹائن ڈے، اگر تو آپ کے دائیں بائیں یہ کہیں نظر آ رہا ہے تو اس کا جرم آپ نے کیا ہے، آپ کی اولاد نے نہیں کیا ہے، اس کے اصلی مجرم آپ ہیں۔ آپ نے دین کا کام نہیں کیا، خود رو پودے اگے، ان میں کانٹے تھے، اب آپ کی اولادوں کو اور آپ کو وہ تنگ کر رہے ہیں، تو آپ مجرم ہیں۔ بدکاری کے سارے راستے دکھانے والے یہ لوگ، کوئی نیکی کا راستہ بھی دکھاتا۔ اگر آپ کی بیٹی، ماں، بہن حجاب نہیں کر رہی ہے اور وہ گھر میں نماز کا اہتمام نہیں کر رہی ہے تو آپ ویلنٹائن ڈے دراصل منا رہے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی مسجد آنے کا آپ کو نہیں بولتی کہ پاپا میں بھی وہی جمعہ پڑھوں گی جہاں آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کی بیٹی ویلنٹائن ڈے منا رہی ہے۔ آپ کی اہلیہ اگر مسجد میں نہیں آتی ہے تو وہ اہلیہ بھی آپ کی ویلنٹائن ڈے کی قائل ہے، لیکن آپ کے خوف سے وہ منا نہیں رہی ہے۔ دین کے ادارے میں آپ کی بچیوں کا اور آپ کی بیویوں کا نہ آنا یہ بتاتا ہے کہ سارے کام آپ کے کیے ہوئے ہیں، اس لیے کسی کی بچی پہ آپ تنقید نہ کریں۔
مہربانی فرمائیں جہاں کہیں بھی میں ہوں یا آپ ہیں ہم سب مجرم ہیں، حکومتیں مغرب مجرم نہیں ہیں۔ بسنت ڈے آج حکومتیں اعلان کر لیں، آپ کہتے ہیں ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں ملک میں خدا کے خوف کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی جرم اور کوئی گناہ قانون سے کبھی نہیں رکتا، صرف نبی علیہ السلام نے اتنا کہا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ باہر جا کر کہہ دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ جام ہاتھوں میں تھے توڑ دیے گئے، مٹکے توڑ دیے گئے، مدینہ کی پاک گلیوں میں شراب اس طرح بہتی جیسے نالیوں کے اندر گند بہ رہا ہے۔ لوگوں نے جو برتن تھے وہ بھی رسول اللہ کو آ کر پوچھے کہ یا رسول اللہ برتن دھو کے استعمال کر لوں یا توڑ کر پھینک لوں؟ برسوں کے شرابیوں نے توبہ کر لی اور پھر کبھی مدینے میں دوبارہ شراب نہیں آئی۔ نبی نے نہ پولیس بھیجی، نہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، نہ نبی نے اس کی کوئی سزا، نہ جرمانہ، کچھ بھی نہیں کیا۔ کتنا یقین ہوگا صحابہ کو اپنے سرکار کی لسان حق ترجمان پر، اور کتنا خوف ہوگا اس شہنشاہ معظم کا۔ اعلانوں کے بعد بھی وہ اوپر چڑھے ہیں اور وہ کرے گی۔ اور کون مجرم ہے؟ وہ جو نیچے بیٹھی ہوئی امی اور وہ نیچے بیٹھا ہوا شیطانی ابا، شیطان کی امی، شیطان کا ابا، اور وہ دونوں شیطان، وہ نیچے دو مجرم بیٹھے ہیں۔ وہ جو اوپر آپ کو تیکھی سی خار اور کانٹے نظر آ رہے ہیں نا، اس کی جڑیں نیچے ہیں۔ وہ نیچے بیٹھی ہوئی امی اور ابا، لمبی داڑھی والا ابا، حجاب والی امی، تسبیح پھیرنے والی امی، اور ان کا وہ حرامی لڑکا۔ نکاح دونوں کا شریعت محمدی کے تحت ہوا ہے، حق مہر دیا گیا ہے، دونوں نے زنا نہیں کیا، حلال ہی کیا ہے، پر لڑکا حرام کا اندر سے کیسے آ گیا یہ سمجھ نہیں آ رہی سب کو۔ یہ صرف میں بتاتا ہوں تو سارے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میں بتاتا ہوں سارے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جس امت کا کذاب وزیر اعظم کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، مجھے ویڈیو کا پتہ ہی نہیں تھا، پھر اس سے پہلے کہ مجھے ویڈیو کو پتا تھا، سینٹ میں ووٹ بکیں گے کہ اتنا مول لگا، 1 کروڑ سے لے کر کتنے تک 50 کروڑ ایک سینیٹر کی قیمت ہے۔ کتنی؟ ایک سینیٹر کی قیمت ہے۔ سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے کہا تھا میں نے ووٹ نہیں دینا یزید؟ کتنا مہنگا ووٹ تھا امام حسین کا کہ اس نے کہا اگر میں بک گیا، اور اس وقت کے بہت سارے سینیٹرز نے ووٹ بیچ دیے، ایک امام ابن حسین ابن علی نے اپنا ووٹ نہیں بیچا۔ وہ کس نے نہیں اس کو بکنے دیا؟ وہ نانے کے رزق حلال نے، ماں کے پاک دودھ نے، باپ کے جری لہو نے اس کو وہ ووٹ نہیں بیچنے دیا۔ وہ ایک بچہ پتہ نہیں کتنے کھربوں روپے لیتا، اور وہ جو کہتا ہے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، وہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی اس وقت۔ اس نے کہا آ جاؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ کیا مطلب؟ سر دے دیا مگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں ہم۔ میں ادھر کا اتنے بڑی بڑی جگہ پر اس نے چھوٹے چھوٹے چھوکرے گورنر لگائے تھے، امام حسین کو مکہ مدینہ کا گورنر بنا دیتا۔ آپ آرام سے ایڈجسٹمنٹ کرتے، مدرسہ بناتے، وہاں علوم شرعیہ پڑھاتے، دین پھیلاتے، ہاں جی 4-5 7 سال انتظار کرتے، 10 سال یزید ماری جانا۔